اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہ لوگوں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یعنی برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک، ہمارے وہ خاص بندے ہیں جن پر رحم کرنے والا ہوں جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہوں۔ آج اس سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا انسان ہے جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہوں۔ آپ کو لاکھوں میں چند لوگ ملے جو عمل کرتا ہوا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو پہلی چیز بیان فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ کا سگا بھائی ہے، ایمان سے دور ہے، ایمان نہیں لایا ہے، لیکن ایک دشمن، جانی دشمن ہے، گھر والے تمام خلاف کرے ہیں، لیکن اگر وہ ایمان لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اسلام کو قبول کیا، وہ آپ کا سگا نہیں ہو سکتا، یہ سگا ہے جو ایمان لایا۔ دلیل حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے قرآن کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، کیا کہہ کے پکارا؟ اے میرے بیٹے تو کشتی میں سوار ہو جا، کشتی پہ آ جاؤ، لیکن ایک شخص اللہ کے نام سے آؤ۔ بیٹے نے جواب دیا نہیں نہیں جا سکتا، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ کشتی پہ جتنے بھی لوگ سوار ہیں یہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بیٹا یعنی دنیا کے اندر باپ بیٹا کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ قریبی، دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ ہے ماں باپ اور بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان، لیکن بیٹے کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کا سگا نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہیں لایا، وہ چیز آج نہیں ہے۔ لیکن آپ غور کریں دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں، جب فلسطین کے مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے پر بم برسائے گئے، بوڑھے لوگوں کو بھی مارا گیا، تمام کے تمام لوگوں کو مار دیا گیا، تو ہم یہاں بیٹھ کر کچھ کر نہیں پائے، لیکن دل میں ایک احساس پیدا ہوتا تھا کہ ہائے مسلمانوں کو آج مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آج کاٹا جا رہا ہے۔ وہ یہ احساس کہاں سے آیا؟ وہ جو دل میں ایک درد سا پیدا ہوتا ہے وہ درد کہاں سے آیا؟ وہ درد اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کیا ہے، وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے رشتوں سے وہ درد پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں کے دلوں میں، میں نے ایمان والوں کے دلوں میں ایک الفت پیدا کر دی، یعنی محبت کو ڈال دی ہے۔ اگر وہ محبت زمین میں رہنے والے، زمین میں بسنے والے تمام کے تمام انسان یعنی ساری چیزوں کو بیچ ڈالے اور وہ محبت پیدا کرنا چاہے تو محبت پیدا نہیں کر سکتا جو محبت میں نے ایمان والوں کے دلوں میں پیدا کرتی ہے۔ یہ ایمان والوں کی اندر محبت ہے۔ ابھی دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے جگہوں پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہمارے اسی ملک میں جب داڑھی ٹوپی والے کو مارا جاتا ہے تو ہم کچھ کر نہیں پاتے سوائے افسوس، لیکن یہ جو افسوس آیا، یہ جو دل جو دھڑکتا ہے، کیسے کیوں دھڑکتا ہے؟ ایک رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا ہے۔ آج یہ رشتہ نہیں بچا لیا۔ دیکھیے ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی پڑوسی مومن ہے، ایمان والا ہے، غریب ہے، بیماری میں مبتلا ہو، عیادت کرنے کے لیے کوئی
جاتا ہی نہیں ہے، تیار ہی نہیں، کیوں ہے صاحب؟ غریب ہے میں کیوں جاؤں؟ یہ ایمان کا رشتہ نہیں ہو سکتا، آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے تڑپ نہ جائے، ارے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جان کو پیش نہ کر دے، یہ ایمان کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، یہ مہاجرین ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت انصار صحابی میں حضرت سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ یہاں پہ یاد رکھیے ایک بات، یہ جو بھائی چارہ قائم کر رہے ہیں یہ سگا بھائی نہیں، یہ کوئی رشتہ دار نہیں، ایک ہے مہاجرین اور ایک ہے انصار، دونوں کے درمیان اللہ کے نبی نے بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اب انصار کی زبان کی بات سنیں، حضرت سعد بن ربیع کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں وہ دنیا والوں سن لو، اور خاص کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہہ رہے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار انسان اگر کوئی ہے تو وہ سعد بن ربیع ہے۔ اگر آپ کو شک ہے، ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو آپ یہ پتہ بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن سعد بن ربیع یہ تہیہ کر رہا ہے، یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی مال ہے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک آپ کے لیے دوسرا میرے لیے، ان کے علاوہ میری دو بیوی ہے، آپ دیکھیں جو پسند آئے میں طلاق دے دیتا ہوں، اور جب عدت پوری ہو جائے تو آپ شادی کر لے، آپ نکاح کر لے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعا دی، بارک اللہ لک واہلک ومالک، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں آپ کے مالوں میں برکت دے۔ یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہاجرین اور ایک انصار دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ایک دوسرے کے لیے جان کو قربان کرنے کے لیے، یہ ہوتا ایمان کا رشتہ۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابیں بتا رہی ہیں، آپ کبھی مطالعہ کریں اللہ کے نبی کی زندگی کو، اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں، صحابہ اکرام نے جو قیمتی باتیں بتائی، آپ مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی آنے سے پہلے اگر کسی قبیلے کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو وہ لڑائی 100 سال تک چلا کرتی تھی۔ اگر کسی ایک آدمی کو وہ قصوروار ہے، وہ گناہگار ہے، مار دیا، قتل کر دیا، ہاں اس کے بدلے میں بے قصور لوگوں کو 100 لوگوں کو مارا جاتا تھا، 100 لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ نبی نے آ کر ان تمام برائیوں کو ختم کیا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی آنے سے پہلے بیٹی کو بھی زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹی کو بھی دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے آ کر بھی بیٹی کو دفن کرنے سے منع کر دیا، دنیا والوں کو بتا دیا، وہ لوگوں وہ دنیا والوں یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کا رشتہ عجیب ہے، وہ قریبی رشتہ ہے جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ملے ہوئے ہیں، وہ چیز پیدا کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول اپنے بھائی سے، جو بنا ہوا بھائی ہے، سگا بھائی نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا کے خاطر اپنی بستی کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر ملنے کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا، متعین کر دیا۔ جب وہاں سے وہ آدمی گزرنے لگا تو سوال کرتے ہیں، وہ آدمی کہاں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ صحابی رسول کیا جواب دے رہے ہیں کہ میں اس بستی میں جا رہا ہوں، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے جو اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہ وہ سگا بھائی ہے یا تم پر کوئی احسان کیا تھا اس لیے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، سگا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے خاطر میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جواب سنیے کیا کہتا ہے، اگر تم نے اللہ کی رضا کے خاطر اس سے محبت کی، پیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تم سے محبت کر لیے، تم سے پیار کر لیا۔ یہ ہوتا ایمان کا رشتہ، اور یہ حکم دیا ہے اس آیت کے اندر جو پہلی چیز ہے، والمؤمنون
قریبی رشتہ دار ہیں، کبھی دھوکہ نہیں دیتے، قریبی رشتہ دار۔ نمبر 2 یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ سماج میں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتا ہوں کہ میں نیکی کا حکم دیتا ہوں، اگر کوئی برائی بھی کرتا ہو تو میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، آپ کو لاکھوں میں 10 لوگ ملیں گے روکنے والے۔ آج دیکھیں اکثر و بیشتر نوجوان شراب کے اڈوں پہ پایا جا رہا ہے۔ ارے یعنی نوجوانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ دیا یہ جوانی کا دور قیمتی دور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جوانی قوم کا سرمایہ ہے، یعنی نوجوانی قوم کا سرمایہ ہے۔ اگر نوجوان بگڑ جائے تو تمام کی تمام قوم بگڑ سکتی ہے، لیکن نوجوان روکنے کو تیار نہیں، نہ باپ روک رہا ہے، نہ گاؤں والے روک رہے ہیں، آج نہ برائی سے روکنے والے، نہ نیکی کا حکم دینے والے۔ اگر آپ اس میں کوئی لڑ رہا ہے تو کیا چھوڑو یار، میں جا کے کیا کروں گا، وہ لڑ رہا ہے لڑنے دو۔ اللہ کے نبی کا حکم سنو، اے انسانوں، اے مجمع میں بیٹھنے والے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ امروا اولا، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر زبان سے بھی نہ روک سکے ہو، نہ روک سکو تو کیا کرو، اس انسان کو دل سے برا جانو اور چھوڑ کر نکل جاؤ۔ ہم تو یہ بھی نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یاد آتی ہے جب اس معاشرے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے اور مچھلیاں آیا کرتی تھی سننے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا قوم والوں نے پلاننگ کر کے مچھلی کو پکڑنا شروع کر دیے لوگوں نے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی، کوئی نہیں روکا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب مسلط کیے یعنی ان قوم پر، تو صرف مارنے والوں کو نہیں دیا ہے، کھڑے ہو کر دیکھنے والوں پر بھی عذاب مسلط کیا ہے۔ اے نوجوانوں، مسلمانوں، اے مسلمان قوموں، یاد رکھو اگر آپ کے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، آپ نے نہیں روکا، چھوڑ کر نظر انداز کر چلے جاتے تو اب یاد رکھیں آپ بھی حقدار ہیں، آپ برابر شریک ہیں، آپ کو بھی قیامت کے دن نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو، ان لوگوں کو، ان طبقات کو جو برائی میں مبتلا ہے روکنے کی کوشش کرے، اور جو لوگ یعنی نیکیوں کا حکم دیا کرو، مسجدوں کی طرف بلایا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو بلاتے ہیں، ارے مجمع میں بیٹھنے والے چند لوگ ملیں گے مسجد میں جانے والا، ورنہ آج مسجد کی دیواریں چیخ رہی ہیں کہ کون ہے، آؤ مسجدیں تو بنا لی ہے لمبی چوڑی، لیکن کن نے آباد نہیں کیا۔ یہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 3 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا جو قیمتی چیز ہے اس قوم کے لیے۔ نماز، وہ لوگوں، نماز و عبادتیں جو نبی اکرم نے فرمایا، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، وہ دنیا والوں قیامت کی دن یعنی بندوں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل آئے تو ٹھیک ہے، وہ آگے کا سفر کر سکتا ہے، اگر نماز میں گڑبڑی ہو وہ سمجھ جائے کہ ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ اس لیے انسانوں ابھی بھی وقت سدھر جاؤ، جو لوگ ابھی بھی مسجدوں میں نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ اور ہمارے قوم کے نوجوانوں اگر سوال کر دیا جائے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، جواب کیا ملتا ہے، جوانی جو ملی ہے وہ عیش و آرام کرنے کے لیے ہے، عیاشی کرنے کے لیے جوانی ملی ہے، عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی ایک خاص دور ہے، تم عبادت کر لیا کرو، یعنی جوانی میں اپنی جوانی کو
تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور آج دیکھیے میں نوجوانوں سے کیا کہوں، وہ لوگ جو 60-70 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں، جو آپ یوں سمجھیے یعنی دنیا کے آخری قدم تک آخری مرحلے پر کھڑے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو 24 سال یا 25 سال یا 20 سال کے نوجوان بیٹے کو کام کا حکم دیتا ہے، لیکن بیٹا کبھی یعنی باپ کبھی نماز کا حکم نہیں دیتا۔ ارے بیٹے کا کام کیسے گیا کہ میرے والد صاحب کب مجھے یہ حکم دے کہ نماز پڑھ لو، چلو فجر کے وقت کے بعد یعنی دن 8 بجے ایک باپ کام کے لیے جگاتا ہے، لیکن فجر کے وقت ایک باپ اپنے بیٹے کو جگانا مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کیوں جگاؤں، اگر وہ نہیں کمائے گا تو کھائے گا کیا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ زندگی جو ملی ہے کتنے دن کی، 60-70 سال، قیامت کا ایک دن ہونے والا ہے جو 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، وہ لوگ جس دن فرشتے جبریل امین چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کا ہونے والا ہے۔ وہ دنیا والوں جہاں تم گزر بسر کر رہے ہو، جس دنیا کے لیے تم یعنی زندگی بتا رہے ہو، یہ دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو تباہ کر رہے ہو، وہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہونے والا ہے، اور وہ دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول کا آخری وقت ہے، آخری ٹائم ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام، یعنی اے لوگوں نماز نماز او ما ملکت، یعنی غلاموں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، یعنی ہمیں آخری وقت پر یہی حکم دے رہا ہے کہ کسی پر نہ ظلم کرنا نہ کسی کو مارنا۔ اللہ کے نبی نے کیا حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھتے رہنا، نماز میں کوتاہی نہیں، نماز میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رکھو۔ اگر ہمارے علماء قرآن کی باتیں دین کی باتیں بتائیں یا مدارس سے بتائی جا رہی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برا بھلا کرتے ہیں، نہ عالم کو پسند کرتا ہے، نہ مدارس کو پسند کرتا ہے، نہ مسجد میں جانے والے کو پسند کرتا، نماز کو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن کے اندر جواب دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا، میسج دیا کہ وہ لوگوں کے قیامت کی دن یعنی جو انسان دنیا میں قرآن کی خلاف آواز اٹھائے، دینی خلاف آواز اٹھائے، اللہ کی عبادت نہ کرے، تو انسان دنیا میں تنہا رہے گا، اور مرنے کے بعد اس انسان کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ وہ انسان اندھا ہوگا، اللہ سے سوال کرے گا اے میرے پروردگار میں دنیا میں خوب دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی آج نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ جواب دے گا قال کذالک، اے میرے بندے تمہارے سامنے نماز کے بارے میں بات بتائی گئی، تمہارے سامنے قرآن کی باتیں بتائی گئی، تمہارے سامنے دین کے بارے میں بھی بتائی گئی، لیکن تم نے عمل نہیں کیا، علماء کو جھٹلایا، لوگوں کو جھٹلایا۔ آج تمہارا جو جس طرح تم نے اگنور کیا تھا دنیا میں، آج بھی تمہیں اگنور کر دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا۔ آج نماز کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں، کون ہے اس مجمع میں بیٹھنے والے لوگ جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز ہم فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، وہ لوگوں جب تمہاری اولاد یعنی 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اگر نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو، مارو اور مار کر نماز پڑھو۔ 10 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو، مارو، مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ کون عمل کرتا ہے؟ کون انسان ہے جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہو؟ آج نہیں، ڈھونڈ کر بھی نہیں ملتا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نماز کی اہمیت کیا ہے؟ آج نماز کی کوئی قدر نہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن نماز کی قدر اور نماز کی اہمیت آئیے واقعے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کروں۔ آپ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اس واقعہ کو تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا کہ ایک آدمی تھا، غریب آدمی، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا یا خچر جس پر گاڑی بندھی ہوئی تھی، اور اس گاڑی سے وہ سواری کو دمشق سے زائدہ پہنچایا کرتے تھے، یعنی اس کا یہ کاروبار تھا۔ ایک دن کی بات ہے، وہ گاڑی والا انسان
بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے کہ کوئی سواری آئے اور میں لے کر جاؤں. ایک شخص آگا کیا کہتا ہے کہ دمشق چلو گے؟ اس نے کہا میں جانے کے لیے تو بیٹھا ہوں, منتظر ہو جانے کے لیے آپ چلیے. اب وہ بات ہو گئی کہ کتنے روپے لوگے, پیسے بھی بات ہو گئی. اب چلنے لگے. ایک جگہ پہ دو راستے آئے, جو مشہور راستہ اس راستے پر اس نے گاڑی کو ڈال دی. لیکن وہ سواری کہنے لگا نہیں آپ اس راستے سے نہ جائیں, اس راستے سے چلے, یہ آسان ہے, یہ شارٹ کٹ ہے, جلدی پہنچیں گے. سیدھا سادہ پیتا بات ہو گیا. اس نے اسی راستے میں گاڑی کو ڈال دی. آگے چلتا گیا, گاؤں ختم ہونے لگا, بستیاں ختم ہو رہی ہیں, جنگل آنا شروع ہو رہا ہے. ایک جگہ پر پہنچا جہاں سنسان ویران علاقہ, کوئی نہیں ہے. اب وہ سواری کہتا ہے ذرا ٹھہرے, کام ہے, میں قضائے حاجت یا کسی چیز سے میں فارغ ہو کر آتا ہوں. اس طریقے کی بات بتا کر گاڑی کو روکا. روکنے کے بعد وہ نیچے اترتا ہے, اور نیچے اترنے کے بعد کہتا ہے آج میں اسی جگہ پر تمہیں مار ڈالوں گا, میں تمہیں ختم کر دوں گا, اور یہ جو تمہارے پاس تمہاری گاڑی ہے, جو چیزیں ساری چیزیں میری ہو جائے گی, میں تمہارا کام تمام کر دوں گا. وہ گاڑی والا انسان سیدھا سادہ کیا کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو, جو بھی چیزیں لے لو, کیونکہ میرے گھر میں میری بیوی, میری اولاد, میرے بچے انتظار کر رہے ہیں, مجھے بخش دو, مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں, اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم لوگوں کو جا کر بتا دو گے, اور پھر راز پاش ہو جائے گی, پھر لوگ ہمیں نہیں چھوڑنے والا ہے, اس لیے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. آخر کار اس نے اتنی مہلت مانگ لی کہ مجھے اتنا ٹائم دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں. اس نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھو. وہ آدمی نماز میں شروع ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سجدے میں جا کر وہ رونے لگتے ہیں, پھوٹ پھوٹ کر وہ آدمی رو رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اے پروردگار, آپ نے ہمیں اس آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے, یا اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم سے تو بچا لے. اگر آج میں مر جاؤں تو میری اولاد آپ کے سہارے پر میں جانتا ہوں, لیکن تو بچانے والا ہے, اے میں پروردگار تو بچا لے. سجدے میں جا کر دعا کی, اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ بندہ انسان نماز میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رب کے ساتھ, یعنی رب کے پاس. وہ اگر چاہتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو اللہ کا گھر جائے. کیوں آپ کو بتاؤں, یہ واقعہ بھی آپ سامنے رکھیں, ایک بات پر غور کرنے کی کوشش کیجئے کہ انسان کے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جس گھر میں وہ مہمان آیا ہے اس کا میزبان ہو گیا. اللہ کا گھر جانے والا انسان اللہ کے کون ہوئے, مہمان ہوئے, اور اللہ کون ہوئے, مہمان کے میزبان. اور میزبانی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر کرے گا. اور نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب سجدے کے حالات میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رب سے, اور دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے مدد کی, اور اس آدمی کو, اس ڈاکو کو قتل کر دیا. وہ خون کے اندر تڑپ رہا ہے, اس نے فوراً سلام پھیرنے کے بعد پیچھے موڑ کر دیکھے, وہ خون کے اندر لپٹتے وہ تڑپ رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کی, وہاں سے آگئے. میں اس واقعہ کو اس لیے بتایا, نماز کی اہمیت پر غور کرے کہ نماز میں انسان جب بندہ رب سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول بھی کر لیتا ہے. نماز نہیں پڑھتے, نماز کی کوئی اہمیت نہیں. نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو چوتھی چیز بتائے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, زکات ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو مال سے نوازا ہے, پیسوں سے نوازا ہے, وہ زکات ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے مالوں سے نوازا ہے, زکات دیا کرو. اور ایک ہم زکات کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں. اگر زکات, بہت سارے انسان ہیں جو پیسہ دیں گے وہ کیا کریں, زکات نہ دیں, نہیں صدقہ کر سکتے ہیں. اور صدقہ کیا کریں, صدقہ کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے والا انسان کی جو آنے والی مصیبتیں ہیں ٹال دی جاتی ہے, اس لیے صدقہ کیا کرو. اور آخری چیز وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا, یعنی تابعداری کرنا. اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنا,
یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر یا سوسائٹی سماج کے اندر نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے. آئیے ایک آیت پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے مومنوں کو پکار کر کہہ رہا ہے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی, تابعداری نہیں کیا, تو یاد رکھو تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہونے والا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے مومنو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یعنی تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا ولا تبدلوا اعمالکم, ہو سکتا ہے کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے رسول اس انسان کی ذمہ داری اپنے پاس لے لیتا ہے. اس لیے اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر تابعداری نہیں ہے, اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے. ڈھونڈ کر نہیں ملتا کہ کوئی تابعداری کرتا ہو. غور کیجئے نوجوان کیا کر رہا ہے, یعنی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور اس طریقے سے ٹخلوں کے نیچے کپڑا پہن رہا ہے. ہمارے علماء چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہہ رہا ہے ٹخلوں کے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے. کوئی فکر نہیں کرتا, ذرہ برابر چینجنگ نہیں. اگر اس دنیا کے اعتبار سے کسی ایکٹر یا کسی کرکٹر کو اوپر پہنتے ہوئے دیکھ لیا اب بولنا نہیں پڑے گا. عالم علماء بولتے بولتے تھک گئے لیکن سننے والا نہیں. اس دنیا کے اعتبار میں جا کر ان لوگوں کی تابعداری کرتے ہوئے, ان لوگوں کو آئیڈیا نمونہ بناتے ہوئے ٹخلوں کے اوپر کپڑا آ گیا. لوگوں ایسا نہ کرو, یہ حرام ہے اور تم کل قیامت کی دن تمہیں حساب دینا ہوگا. میں نے پہلے ہی ایک آیت پڑھ کر بتایا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ انسان دین سے دور ہے, وہ انسان اسلام کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. تابعداری ضروری ہے اور جو انسان تابعداری کرتا ہے, آئیے میں ایک حدیث بیان میں اپنی بات ختم کروں گا. آئیے تابعداری کرنے والوں کا فائدہ اور منافع دیکھیے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خاتون یعنی ان کے شوہر گھر سے باہر گئے ہوئے تھے, اسی درمیان آخری طلاق دے دی تھی. طلاق نامہ ہاتھ میں آنے کے بعد وہ فاطمہ بنت قیس اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور آ کر کیا سوال کرتی ہے, اللہ کے نبی میرے شوہر گھر سے باہر گئے ہوئے اور اسی درمیان اس نے آخری طلاق دے دی, کیا میں اس طلاق قبول کر لوں؟ ساری باتیں بتائیں, سارا واقعہ بیان کیے. سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہ جو کیا بالکل صحیح کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جاؤ تم فلاں صحابی رسول کے گھر میں عدت گزارو. عدت گزارنے کے بعد نکاح کا پیغام آنے لگا, شادی کا پیغام آنا شروع ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا, ایک غریب صحابی حضرت اسامہ بن زید سے رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم دیا کہ آپ فاطمہ بنت قیس ان سے شادی کر لو, نکاح کر لو. یہ نبی کا حکم ہے. فاطمہ بنت قیس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے وہ غریب ہے, پیسہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں کیسے شادی کر لوں, نکاح کر لوں. وہ عورت کہہ رہی ہے میں کیسے نکاح کر لوں, نکاح نہیں کر سکتی ہوں. اتنا کہنا اللہ کا رسول, اللہ یہ دیا ہے اللہ کا رسول کا حکم. اس نے شادی کر لی. راوی کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد اس شادی میں اتنی خیر و برکت ہوئی کہ اس زمانے کی عورتیں رشک کیا کرتی تھی, جایا کرتی تھی دیکھنے کے لیے کہ دیکھو خیر و برکت. تو پتہ یہ چلا اگر انسان اللہ کے رسول کی تابعداری کرے, تابعداری میں لگ جائے تو انسان کبھی کہیں کا نہیں رہ سکتا. اور دنیا کے اعتبار سے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, اگر آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, تو صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو توڑ دیا, اللہ کے رسول کے حکموں کو انکار کرنا شروع کر دیا, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر, کہیں مسلمان ہر جگہ پہ ذلیل ہے, ہر جگہ پر پریشان ہے. ارے خاص کر کے اس دیش کے اندر کتوں کو جس طرح پالا جاتا ہے اس سے بھی بدترین طریقے سے مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے آخر وقت میں کہا تھا وہ لوگوں دو چیزوں پر عمل کرنا, یعنی اللہ کے رسول کی حدیث اور اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی قرآن مجید. اس سے ان دونوں چیزوں سے
آج نہیں ہے، وہ چیز آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے آج مسلمان ذلیل ہے، اس لیے آج مسلمان پریشان ہے۔ تو تابعداری ضروری ہے۔ اس آیت کے اندر 5 چیزیں بتائی اور کیا حکم دیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، ہمارے وہ بندے، وہ نیک لوگ میں جن کو رحم کرنے والا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص رحم کرے، 5 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب تک ایک انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر یہ 5 چیزیں نہ ہو، وہ اللہ کے رحم کا حقدار نہیں ہو سکتے۔ خاص رحم جو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، وہ خاص رحم قیامت کے دن بھی کرنے والا ہے اور دنیا کے اندر بھی۔ تو ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی بات انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔